खुदावन के अजीम और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे और फिर खुदावन के पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे। आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूँ खुदावन तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए, इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए। खुदावन तूने मुमकिन किया कि तेरा पाक कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूं। खुदावंद तो अपना पाक मसा दे और खुदावंद तौफीक दे कि लायक तौर पर तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, मांगते पा लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। आज का पाक कलाम का मजमून जो है वो है फरमाबरदारी, हुक्म मानना या ताबेदारी। पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22वीं आयत में यूं मरकूम है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। आगे लिखा है, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। इस आयत में हम देखते हैं कि पहले वक्तों में खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा की मर्जी मांगने के लिए, खुदा के हुजूर अपनी मनाजातें पेश करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए लोग सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाया करते थे। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा का बंदा ये पूछता है कि क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए। फिर आगे लिखा है, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। यहाँ पे इस बात का जवाब भी मिलता है कि फरमाबरदारी जो है, जो हुक्म मानना है, जो ताबेदारी है, वो मेंढों की चर्बी से भी बेहतर है और खुदा के हुजूर वो इससे ज़्यादा मकबूलियत उसकी पहुँचती है। खुदा के हुजूर इस बात की ज़्यादा खुशनुदी है कि खुदा के अहकाम जो हैं, खुदा के हुक्म जो है, खुदा के फरमान जो हैं, उनकी इज्जत और ताज़ीम की जाए और उनके ऊपर अमल किया जाए। फरमाबरदारी जो लफ्ज़ है, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, फरमान और बरदारी। फरमान जैसे बादशाह कोई फरमान जारी किया करते थे, यानी हुक्म देना, बयान करना, कुछ कहना, फरमाना। और बरदारी का मतलब है उस चीज़ का पास रखना, उस चीज़ को उठाना, जैसा कि कहा जाता है बार बरदारी, जैसा सामान का उठाना। इसी तरह फरमान का मानना जो है वो फरमाबरदारी कहलाता है। और इसका जो मुतजाद है या ऑपोजिट जो है वो है नाफरमानी, या ऐसे शख्स को नाफरमान कहा जाता है। मेरे अजीजों, ये सवाल हर एक शख्स के लिए नहायत मुश्किल और क्रूशल है कि आप किस हद तक फरमाबरदारी में चलते हैं, क्योंकि खुदा ने इंसान को फ्री विल दी है जिससे वो अच्छाई और बुराई का अपने लिए तयन कर सकता है। मेरे अजीजों, फरमाबरदारी इख्तियार करने की चॉइस इंसान को हर लिहाज से खुशहाली, इज्जत और सरफराजी बख्शती है, जबकि नाफरमानी अपनाने से नुकसान, गुनाह, बुराई और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे इंसान का पाला पड़ता है। वालिदैन और बड़ों की दिल आज़ारी, यहाँ तक कि खुदा की
ناپسندیدگی کی طرف نافرمانی راغب کر دیتی ہے۔ خدا کی واضح تنبیہ اور ہدایت پیدائش 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں ہم کہ جب خدا نے دنیا کے پہلے جوڑے کو ایک تنبیہ کی کہ تو نے اس باغ میں سے نیکی اور بدی کی تمیز کے درخت کا پھل جو ہے وہ نہیں کھانا، لیکن وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس پھل کو کھایا، خدا کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا رتبہ اور باغ عدن جیسی خوبصورت جگہ میں رہنے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ خداوند کے پاک کلام میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے خدا کی حکم عدولی کی تو انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اسی طرح ندب اور ابیہو جو کہ ہارون کے بیٹے تھے، انہوں نے بخور دانوں میں اوپری آگ، یعنی جس کا حکم خدا نے نہیں دیا تھا، انہوں نے آگ کو اور زیادہ کیا، اور اس بات پر خدا ان سے سخت نالاں ہوا اور خدا نے آگ آسمان سے بھیجی جس کے باعث وہ دونوں جل کر مر گئے۔ بیت شمس کے لوگوں نے عہد کے صندوق میں جھانکنے کی کوشش کی جو کہ خدا نے منع فرمایا ہوا تھا، تو ان کے 50,000 اور 70 آدمی اس وقت مارے گئے۔ پہلا سیموئیل 6 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی نافرمانیوں کے واقعات ہیں۔ سمسون جو خدا کا بندہ تھا لیکن اس نے خدا کی بات نہ مانی اور نقصان اٹھایا۔ یونا نبی کے واقعے سے ہم سب واقف ہیں کہ خدا نے اسے جدھر بھیجا لیکن اس نے اس طرف کا رخ نہ کیا۔ اور اب ہم خدا کے پاک کلام میں سے چند ایک ایسے واقعات دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے خدا کی تابعداری کی، خدا کی فرمانبرداری کی، اور خدا نے اپنا رحم، اپنا فضل ان کے اوپر کثرت سے نازل کیا۔ ابراہیم کی مثال ہم لیتے ہیں۔ پیدائش 12 باب میں اس کا واقعہ ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو اس جگہ سے جہاں تو رہتا ہے، یہاں سے تو وعدے کی سرزمین کی طرف چلا جا، اور ابراہیم اور کے مقام پہ رہتا تھا، وہاں سے اس نے اپنا کچھ مال مویشی لیا اور اپنی بیوی سارہ کو ساتھ لیا، اس کا بھتیجا لوط اس کے ساتھ ہوا، اور بغیر کسی سوال کیے کہ خداوند تو ہمیں کہاں لے جا رہا ہے یا ہمارا کیا بندوبست ہوگا، وہ اس بات کو خدا کی کو مانتے ہوئے وہ وہاں سے چل نکلا۔ اور دوسری مثال بھی ہم دیکھتے ہیں ابراہیم ہی کی ہے کہ جب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دے، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کے لیے چل نکلا۔ اس نے خدا سے کوئی سوال نہ کیا کہ خداوند یہ تو نے مجھے بڑھاپے میں یہ اولاد بخشی تھی اور آج تو مجھے اسی کو قربان کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ خداوند آج سے پہلے تو نے کبھی انسانی قربانی نہیں مانگی تھی، آج کیوں مانگ رہا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں کہ خداوند نے وہاں پر ایک مینڈھا ان کے لیے مہیا کیا جس کی قربانی کی گئی، اور ابراہیم کا بیٹا محفوظ رہا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ابراہیم کو دیا گیا تھا۔ میرے عزیزو، خدا نے ابراہیم کو نہایت ہی برومند کیا۔ خدا نے اس کی نسل کو بڑھانے کا وعدہ کیا۔ اسے کہا کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں کے مانند اور سمندر کی ریت کی طرح ہوگی جو اس کا شمار نہیں کیا جا سکے گا۔ اور خدا نے ابراہیم کو یہ بھی کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 19 آیات، جہاں پر خدا اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے اپنے 10 احکام بھیجتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہم جب ان احکام کو پڑھتے ہیں، جب کلام مقدس میں سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ احکام خدا کی تابعداری کے لیے ہیں،
یہ احکام آپ کے دنیا میں لوگوں کے ساتھ رشتہ ناطے کے مضبوطی کے لیے ہیں اور آپ کی شخصی زندگی کی بڑھوتی کے لیے ہیں۔ ان احکام کی بدولت آپ انسان کے ساتھ تعلق اور انسان کا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرمانبرداری کرنے والے خدا کے سورما، خدا کے لوگ، ان کی ایک لمبی فہرست ہم مرتب کر سکتے ہیں جو کہ خدا ان کے پاک کلام میں ملتی ہے، کہ جنہوں نے خدا کی تابعداری کی، جنہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی، اور خدا نے اپنا فضل اور اپنا رحم اپنے لوگوں پر کیا، جیسا کہ سلیمان، جیسا کہ موسیٰ، داؤد اور بہت سے، یوسف، دانیل، بہت سی مثالیں ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے بھی خدا باپ کے ازلی ارادوں کو پورا کیا۔ جب وہ وقت آیا کہ ان کو صلیب پر مصلوب کیا جانا تھا تو انہوں نے باپ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، خداوند حکم ماننے کو بہت ترجیح دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی حکم عدولی نہ کریں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کے ساتھ تو فرمانبردار ہوں، خدا کے میں تمام احکام مانتا ہوں، لیکن زندگی میں رہتے ہوئے میری اپنی مرضی ہے، میں کسی بڑے کی بات مانوں یا نہ مانوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں نہ خدا کے قربت ہے اور نہ ہی انسان کے لیے بڑھوتی ہے۔ اور یہاں اگر یہ کوئی کہے کہ میں انسانوں کے ساتھ اچھا ہوں اور میں چاہے خدا کی عبادت نہ کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ ایسے حکم ماننے کی یا ایسے نیکی کرنے کی بھی کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں، جیسا کہ خداوند کے 10 احکام میں ہے کہ خدا کی عبادت کرنے کے متعلق بھی کہا گیا، اور اسی طرح والدین کے لیے بھی کہا گیا کہ تم ان کی عزت کرو، تم ان کے بات مانو، تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، تم کوئی لالچ نہ کرو، تم گناہ نہ کرو۔ یہ تمام باتیں خدا نے اپنے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہم خدا سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم پورے دل سے اس کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم سچے دل سے اس کے حکم مانتے ہیں؟ کیا ہم اس کے تابعدار ہیں؟ اور کیا ہم اپنے والدین کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے سینئرز کے، اپنے بڑوں کے، ان کی تابعداری میں ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر جواب نفی میں ہے تو میرے بیٹے بیٹیوں، یہ سنجیدہ موقع ہے۔ آج اس بات کو سوچئے کہ خدا ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو حکم مانتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو برکات دیتا ہے جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، جو اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں، جو اپنے بڑوں کا حکم مانتے ہیں۔ تو خدا ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دریچے کھولتا ہے اور اپنی برکات کو ان کے اوپر کثرت کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر یہ ایک آرزو ہو، ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہم وہی برکات خدا سے لیں جو خدا اپنے بندوں کو دیتا ہے، جو خدا نے ابراہیم کو دی، جو خدا نے اسحاق کو دی، جو خدا نے یعقوب کو دی، اور اسی طرح ایک طویل فہرست ہے جو خدا کے لوگوں نے خدا سے برکات حاصل کی۔ تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے، اپنی زندگیوں کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں
अपने आप को समझें, देखें, सोचें, और मौका है कि हम अपनी राह को दुरुस्त करें, हम अपनी अंदर ओबीडियंसी लेकर आएं, हम अपने अंदर फर्माबरदारी का जो पहलू है उसको उजागर करें, ताकि हमें वो तमाम बरकत मिल सके। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर एक दफ़ा फिर झुकाएंगे और आज के पाक कलाम के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। आसमानी बाप, एक दफ़ा फिर तेरे हुजूर झुकते हैं, तेरा शुक्र, तेरी बड़ाई, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू ही तमजीद और सताइश के लायक है। खुदावंद आज के पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि तेरा पाक कलाम आज बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजरे। तेरा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, खुदावंद हमारी रहनुमाई करे। तेरे पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, तेरे यस्सु नाम के वसीला से जाती रहे। और ऐ खुदावंद हम अपने बड़ों की इज्जत करें, हम अपने बड़ों के साथ फरमाबरदारी से रहें और अपने छोटों से प्यार करें। और ऐ खुदावंद इसी तरह हम तेरी भी फरमाबरदारी करें, तेरे पाक कलाम की, तेरी मुंह की कही हुई बातों पर अमल कर सकें और हमारी जिंदगियों से दूसरी जिंदगियों को भी बरकत मिले। खुदावंद खुदा, इस चैनल के वसीला से, इस कलाम के हिस्सा के वसीला से खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे। सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, उनके घरानों के लिए, घर के एक एक फर्द के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके रोटी और पानी पर खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तेरे फजल के लिए शुक्रगुजार हूँ। तूने हम सबको खुदावंद बखैरियत रखा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ, तेरी सताइश करता हूँ, मानता और पा लेता हूँ मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।